تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات کے اندر یہ پورشن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا کہ اگر جس وقت آپ خوف کی حالت میں ہوتے ہو، یعنی آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، تو آپ اپنی نماز کی فزیکل جو اس کی اپیرنس ہے اس کو چینج کر سکتے ہو، اور اس کو بعد میں صلاۃ الخوف کا نام دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کتنا پتہ ہے اس کا صلاۃ الخوف کے بارے میں، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس وقت آپ کو یہ خوف ہو کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے اور نماز کا وقت بھی اور آپ نے نماز پڑھنی ہو، تو اس وقت اس طرح سے ہوگا کہ امام کھڑا ہوگا اور اس کے اوپر آدھے لوگ جو ہیں آرمی کے وہ آ کے کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، اور آدھے لوگ جو ہیں وہ اپنی ابھی پوزیشنز پہ ہوں گے۔ اب امام کیا کرے گا کہ ایک رکعت یا دو رکعت پڑھائے گا، اور باقی کی دو رکعتیں یا ایک رکعت جو ہے وہ پیچھے مقتدی خود ہی پڑھ کے تو وہ سلام پھیر کے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ آ جائیں گے، اور وہ امام کے ساتھ اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھیں گے اور امام سلام پھیر دے گا، اور باقی وہ 2 رکعتیں خود ہی پوری کر لیں گے۔ یا پھر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو ایک رکعت جو امام کی رہ گئی ہے وہ اس کے ساتھ پڑھے گا، اور باقی خود پوری کر کے تو وہ سلام پھیر دیں گے۔ آدھی آرمی جو ہے وہ یہاں پہ آ کے نماز پڑھے گی، اور ایون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارا اسلحہ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہینڈی ہونا چاہیے، کہ تمہیں اتنا غافل ہو کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی نماز ہے جس سے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر آپ کو اپنا اسلحہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے، یہ اٹ واز انسٹرکشن۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اگر تمہارے لیے یہ مشکل ہو یا بارش یا کسی اور وجہ سے تم اس کو اٹھا نہ رکھ سکتے ہو تو اپنے پاس اس کو ضرور رکھو، اور اس سے تم لوگ بالکل کیئرلیس نہ ہو جاؤ، تم لوگوں کو بالکل خیال میں رہنا چاہیے، خوف کی حالت میں تم لوگ کو اٹینٹیو رہنا چاہیے، اور نماز بھی اس طرح سے موڈیفائی کر کے تم لوگ کو پڑھنی ہے۔ اور جس وقت تم لوگ چلے جاؤ امن کی حالت میں، یعنی یہ خوف کا جو ساری کی ساری سچویشن ہے یہ ختم ہو جائے، تو تم پھر واپس اپنے نارمل روٹین کے اندر آ جاؤ، اور جس طرح سے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس طرح سے پڑھنا شروع کر دو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہ واقعہ بڑا کروشل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر، کیونکہ اگین جب اسلام کے بارے میں کوئی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے اور اسلام کسی چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور وہ بیسیکلی کلیش کر رہی ہوتی ہے آپ کے کلچر کے ساتھ، تو سب سے زیادہ مشکل امپلیمنٹ کرنا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کلچرلی ایک نارم بن چکی ہوتی ہے، ہر بندہ اس کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، اور اچانک سے آپ کو دین آپ کا یا اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ بیسیکلی یہ اسلام کے منافی ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں، جو کلچر کے اندر ایکسیپٹیبل ہے، وہ کلچرلی تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اسلامکلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کا نارملی ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی نالج ہم لوگ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے نئی بات آ گئی، ہم نے تو آج تک نہیں سنی، اور اگر ہم نے یہ بات آج تک نہیں سنی تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کے اندر نہیں تھی۔ تو ایکچولی یہ پوری کی پوری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا عام مسلمانوں کے لیے اور ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ اتنی آپ کی نارمز جو ہیں جو آپ کے اندر انگریو کر چکی ہوتی ہیں، ان کو توڑنا آسان کام کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ آج بھی نہیں۔ آج بھی جن فیملیز کے اندر کوئی ٹریڈیشن جو ہے، سو کالڈ ٹریڈیشن جو آ چکے ہیں، اگر آپ ان کو توڑنے کے لیے جاؤ گے نا تو ریڈی میڈ قسم کے ٹھپے جو ہیں وہ بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو فوری طور پہ اسٹمپ کر دیا جائے گا یہ فلانا ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، اور یہ فلانی ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سننے کے لیے ملیں گی۔ تو اس ساری چیز کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک غلام لڑکے تھے جن کے پیرنٹس جو ہیں ان کو لینے کے لیے یمن سے آتے ہیں، بیسیکلی غلام نہیں تھے لیکن کہیں سے پکڑ کے ان کو لا کے یہاں پہ غلام بنا کے سیل کر دیتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ جب ان کے پیرنٹس آئے تو حضرت زید نے انکار کر دیا واپس جانے سے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا اور میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور صحابہ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، باقاعدہ اس طرح سے نام چینج کر دیا جاتا تھا اور زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ جو ہیں انہوں نے حضرت ام ایمن سے، جنہوں نے
جو دا سلیو گرل جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اور ان کی والدہ کے پاس وہ ہوتی تھی، یعنی آپ ایج ڈفرینس دیکھیں ان کا کتنا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جنت کی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایمن کے ساتھ شادی کرے۔ تو زید بن حارثہ جو تھے انہوں نے ایمن کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اور ان سے ان کا ایک بیٹا اسامہ بن زید تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ زینب بنت جحش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، قریش سے تھی، بڑے خاندان سے تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبلزم تو تھا اور یہ ساری چیزیں کاؤنٹ بھی کی جاتی تھیں، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ زید سے شادی کر لیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فار سم ریزن وچ واز آبویس کہ میں زید سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ مطلب میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اٹس این انسٹرکشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا کہ جس وقت آپ کو نبی اور اللہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی انسٹرکشن مل جائے تو اس کے بعد پھر کسی مومن کسی مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بات کر سکے یا وہ انکار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، کچھ خاص چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص قسم کے جو واقعات ہیں اور خاص قسم کے حالات ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ایک بہت بڑا کام جو کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہ کروا دیتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت زینب نے یہ سنا تو انہوں نے بالکل اس کو مان لیا، انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ آرڈر ہے تو پھر تو کوئی اس میں فردر بات کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ اب جب ان دونوں کی شادی ہو گئی، اگین بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، جو سب سے بیسٹ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے ور ناٹ کمفرٹیبل ود ایچ ادر، اور دونوں کا جو براٹ اپ تھا وہ ڈفرینٹ تھا۔ حضرت زینب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں، یا حضرت زید جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے۔ ہمیں کبھی بھی احادیث کے اندر یا سیرہ کے اندر کوئی بھی نیگیٹو قسم کی چیز ہوئے گی نا تو اس کی نٹی گٹیز اور اس کی جو بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی جاتی، اور اس معاملے میں بھی یہی ہوا کہ بہت زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر کیا ڈسپیوٹ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ حضرت زید جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کو کہتے کہ میرے لیے اس شادی کو برقرار رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب بھی وہ آتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کو رکھو اپنے پاس، اس کو مطلب الگ نہ کرو، اس کو طلاق نہ دو زینب کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ ان کو اسی چیز کی تلقین فرماتے اور بار بار اسی چیز پہ ان کو موٹیویٹ کرتے، لیکن معاملہ جو ہے جب زیادہ بڑھ گیا اور اسی وجہ سے یہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے یہ شادی کے اتنے اسٹرانگ جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر بھی رکھی گئی کہ جب کوئی واقعہ یا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ واقعی میں اس کو توڑ دینا اس کے رکھنے سے بہتر ہوتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اس کانٹریکٹ سے، اس ایگریمنٹ سے نکل سکیں۔ جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹیمیٹلی حضرت زینب کو ڈائیورس کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پھر نازل فرمایا کہ جس وقت زید نے اپنی ضرورت پوری کی اور اس کو زینب کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب کے ساتھ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا پڑا، اور انہوں نے نکاح کیا، اور یہ ایک بہت بڑا ٹریڈیشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا کہ عربوں کے اندر اس طرح سے تھا کہ اگر جب آپ اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو وہ پھر آپ کے سگے بیٹے کی طرح ہوتا تھا، اور سگے بیٹے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی کو طلاق بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، لیکن یہ معاملہ اس حد تک روٹ پکڑی ہوئی تھی اس نے کہ اللہ تعالیٰ کو پریکٹیکلی اس کو ختم کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب کے ساتھ کر دیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم جو ہیں وہ ان کو حق مہر میں دیے، اور کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زمین پہ دوبارہ نہیں ہوا حضرت زینب سے، جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کر دیا آسمان سے، قرآن کے اندر ریویل کر دیا کہ ہم نے آپ کا زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ان سے، تو بس وہی نکاح جو ہے وہ سفیشینٹ تھا۔ اور جس طرح ہم ہر زوجہ محترمہ کے بارے میں ہم بتاتے ہیں
کہ وہ اپنے بارے میں ایک فضائل بیان کرتی ہیں، تو حضرت زینب اپنے بارے میں یہ کہا کرتی تھیں کہ میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حکم سے پڑھوا دیا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا بہت بڑا پرپس جو تھا وہ یہ تھا کہ عربوں کے اندر یہ والا معاملہ بالکل ختم کر دیا جائے کہ منہ بولے رشتوں کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر کسی قسم کا بھی نہیں ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ حضرت زید کے ساتھ تھا، وہ ان کے منہ بولے بیٹے ضرور تھے، لیکن ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب رسول کہا کرتے تھے کہ the beloved one of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صرف ایک صحابی کا نام جو ہے وہ مینشن کیا، وہ حضرت زید ہیں۔ اور انہی آیات میں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سارا کا سارا معاملہ بیان کر رہے تھے، اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا نام قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا اسی سورہ احزاب کے اندر۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور اس کے بعد ولیمہ کر کے اس چیز کا اعلان کیا تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ چل جائے کہ آج سے منہ بولے رشتے اور یہ والا جو رشتے ہیں ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اور وہ منہ بولے رشتے کوئی رشتے نہیں ہیں اسلام کے اندر۔ اب اس کے اندر ایک چیز جو ہے ایک آگے اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگین ایک یہ والا واقعہ جو ہے یہ آپ کے ویسٹرن ہسٹورینز جو ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایکوزیشنز اور فضول قسم کی باتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی ملے گا۔ میرا پرپز آپ کو یہ بتا دینا اس لیے ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو کسی وقت یہ بات سننے کو ملے اور آپ کو ایک دم سے جھٹکا لگے کہ یہ کیسی باتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہر لیول پہ جا کے جہاں تک ڈیفیم کیا جا سکتا تھا کوشش کی ہے کرنے کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بلند کر دے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر جو ہے بلند کر دیا تو کوئی کیسے ان کو نیچے کر سکتا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہانی گھڑ دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کزن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ وہ ان سے شادی کر لیتے، اس وجہ سے انہوں نے زید کو جو ہے وہ سے طلاق دلوا دی اور ان کو وہ پسند آ گئی تھی نعوذ باللہ، اور اس طرح انہوں نے شادی کر لی۔ یہ ساری سٹوریز جو ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں شاید کبھی مل جائیں، تو اس کے لیے آپ کا بیک گراؤنڈر اپنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پورا کا پورا بیک گراؤنڈ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے شادی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی چیز جو ہے یہاں پہ کلیریفائی کر دینا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی، میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک نام ہم لوگوں کے جو ہے کلچر میں بھی آ چکی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک تو مسکنسیپشن یہ ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا، دنیا میں باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کا بہترین نام رکھو، اچھے نام رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ آپ کے نام اور باپ کے نام سے پکارے جائیں گے۔ تو اس لیے قیامت والے دن باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، یہ ماں کے نام سے پکارے جانے والی بات پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آئیں۔ دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی لینیج جو ہے، جو اس کی نسل ہے، دیٹ از سیکرٹ، وہ مقدس ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنی لینیج کو بدلتا ہے یا جان بوجھ کے اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام اس طرح سے لگاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یا کوئی اپنا نام کسی کے ساتھ نام کے ساتھ لگا دیتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کسی اور کا بیٹا ہے، تو وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ جو بچہ ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا اصل ماں باپ جو ہیں وہ کون ہیں۔ ایون ہم لوگوں کے ٹائم میں جو ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ویسٹرن کلچر ہے کہ اڈاپٹ کر لیا تو بس وہ سر نیم دے دیا اور پورا کا پورا نام دے دیا۔ مسلمانوں کے اندر اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، جس کا کہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ موٹیویشن آئی ہے کہ آپ بچوں کو پرورش کریں لے کے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پیرنٹس کون ہیں اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور آپ ان کو بالکل اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ ایون قرآن میں اور ہمارے دین میں اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے کہ اس کا ماں باپ کون ہے، تو بجائے اس کے کہ میں اپنا نام اس کو دے دوں، اس میں ہے کہ وہ پھر دین میں آپ کے بھائی ہیں۔ آپ ان کو جو ہے یہی بتائیں گے کہ جو تمہارے پیرنٹس ہیں وہ کوئی اور ہیں، اگر تم ہمارے ساتھ رہ رہے ہو تو ہمارا محبت کا رشتہ ہے، ہمارا احترام کا پیار کا رشتہ ہے، ہمارا اسلام کا رشتہ ہے، لیکن ہم پیرنٹس نہیں ہیں۔ یہ کلیریفائی کرنا اور بتانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ جو اس وقت کے دور میں بھی اس طرح سے تھا کہ لوگ جب منہ بولے بیٹے اور رشتے بناتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا زید بن محمد ان کا نام لیا جاتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ ختم کر دیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوئے گا،
تو زید بن حارثہ ان کا نام واپس ہو گیا، اور محدثین نے حدیثوں کے اندر جب ان کی حدیثیں لیں اور ان کا نام لکھا تو زید بن حارثہ ہی لکھا، کسی نے اس کے بعد زید بن محمد نہیں کہا، کیونکہ حدیثیں جو ہے وہ کمپائل، ظاہری بات ہے ان آیات کی ریولیشن کی بعد ہی ہوئی تھیں۔ تو یہاں تک معاملہ احزاب کا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ احزاب کے بعد جو ہے جو سب سے مین چیز تھی وہ صلح حدیبیہ تھا، جس پہ اب انشاءاللہ کل ہم لوگ دیکھیں گے۔ لیکن ان بٹوین مسلمان جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سرایا اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورے جو الائنس آئے تھے اس کے اندر بہت سارے قبیلے شامل تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے شامل تھے۔ وہ قبیلے تھے کہ جو مسلمانوں کے 10 لوگوں کو لے گئے کہ وہ ہمیں ٹیچ کریں گے، اور بعد میں جا کے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، ان سے بدلہ لیا گیا۔ تو اس دوران موسٹلی مسلمانوں نے اپنا سکور برابر کیا، ان لوگوں سے جا کے ریونج لیا بہت سارے انسٹنسز میں، تو انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا جب مسلمان پہنچتے، کیونکہ مسلمان اب ایک اتھینٹیکیٹڈ فورس بن چکے تھے عرب کے اندر۔ تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے معاملہ جو ہیں وہ ان بٹوین چلتے رہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ تھا صلح حدیبیہ کا، اور وہ کس طرح سے ہوا اور کیا معاملات بنے، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے۔ تو we'll meet tomorrow انشاءاللہ، اور until then السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔